السلام علیکم گائز، میں ہوں عمر صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ڈائمنڈ وائی ٹی چینل۔ گائز آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ اسم کی جمع کس طرح بناتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کی تثنیہ کس طرح بنائی جاتی ہے۔ تو گائز آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عربی زبان میں مؤنث اور مذکر میں فرق یہ ہے کہ مؤنث کے آخر میں گول تا آتا ہے جبکہ مذکر کے آخر میں گول تا نہیں آتا۔ تو اگر ہم نے مذکر سے جمع بنانا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس لفظ اس اسم جس کی ہم نے جمع بنانی ہوتی ہے اس کے آخری حرف پر پیش اور اس کے آگے واو نون لگا دیتے ہیں تو اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ کافرن لفظ ہے، کافرن اسم ہے، جب ہم نے اس سے جمع بنانا چاہا تو ہم نے اس کے آخر پہ پیش لگائی اور اس کے آخر پہ واو اور نون کا اضافہ کیا تو یہ کافرون سے بن گیا کافرون، تو اس کا مطلب ہوا زیادہ کافی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا ایھا الکافرون، تو اگر اس جگہ پر ہوتا قل یا ایھا الکافر تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ کہہ دیجئے اے کافر۔ اب یہاں پر کافرون ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کافرو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر اس جگہ پر ہوتا مفلحون تو مفلح کہتے ہیں کامیاب کو، کامیابی حاصل کرنے والے کو، لیکن اب یہاں پر ہے مفلحون تو یہ ہو گیا وہی لوگ۔ اگر یہاں پر ہوتا مفلح تو اس کا معنی تھا ایک کامیاب ہونے والا، تو یہاں پر مفلحون ہے لہذا اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک یا دو نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہ تو ہوئی مذکر اسم کی جمع بنانے کا طریقہ۔ اور اگر کوئی آپ کے سامنے مؤنث لفظ ہو تو آپ نے اس کی جمع بنانی ہو تو اس کا بھی اسی طرح آسان طریقہ ہے، آپ نے اس کے آخر سے گول تا کو ختم کر دینا ہے اور اس کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دینا ہے تو یہ اس کی جمع بن جائے گی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اگر یہاں پر ہوتا والمطلقات تو اس کا مطلب ہونا تھا طلاق یافتہ عورت، اب یہاں پر ہے والمطلقات تو اس کا مطلب ہوا طلاق یافتہ عورتیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاستن کہتے ہیں اس عورت کو جو دھاگے کی گرہ لگا کر اس میں پھونک مارے، پھونک مارنے والی عورت کو کہتے ہیں نفاستن۔ تو یہاں پر اگر ہوتا نفاستن تو اس کا مطلب ہونا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں پھونک مارنے والی عورت سے، تو یہاں پر نفاسات ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ میں ان سب عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو گرہ لگا کر اس میں پھونکے مارتے ہیں۔ تو گائز ہم مزید پریکٹس کے لیے بڑھتے ہیں اپنی سکرین پر۔ جی گائز تو آپ کو اپنی سکرین پر کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں، تو یہ واحد کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کی بنانی ہے جمع۔ جس طرح کہ مسلمن ہے ہم اس کی جمع بنائیں گے تو اس کے آخر پہ ہم پیش لگائیں گے اور واو نون کا اضافہ کریں گے تو یہ مسلمن سے مسلمون بن گیا اور مسلمون کا مطلب ہے زیادہ مسلمان۔ اسی طرح جالسون بیٹھنے والے، کاتبون لکھنے والے، مسلمات مسلمان عورتیں، جالسات بیٹھنے والیاں، کاتبات لکھنے والیاں، علماء علماء عالم کی جمع، جبال پہاڑ، یہ جبل کی جمع ہے پہاڑ زیادہ پہاڑ، کتاب ایک کتاب، کتب زیادہ کتابیں، مسجد ایک مسجد، مساجد زیادہ مسجدیں۔ جی گائز تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جبل کتاب اور مسجد سے جب ہم نے جمع بنائی تو ان کی جمع واو نون کے ساتھ نہیں بنائی گئی، تو گائز یاد رکھیں
کہ واو نون سے جمع صرف اسی اسم کی بناتے ہیں جو ذوی العقول ہو، اور ذوی العقول انسان ہے، انسان کے علاوہ باقی چیزیں جو ہیں وہ غیر ذوی العقول ہیں۔ غیر ذوی العقول کی جمع بنانے کے لیے الگ قواعد ہیں جن کا ہم آگے جا کر انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ گائز ایک بات یاد رکھیں کہ جمع کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے،